بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے گھما دیا ہے۔ کبھی یہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی یہ 29 میں ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ۔ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو بھلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے، اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتہ ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ دسترخوان اترا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو ایمان لیں، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخوان اتار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا، لیکن پھر کوئی ایمان نہ لایا تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو وہ دسترخوان اتارا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، سوائے چند ایک کے، تو اللہ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، تو پتھر برسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی۔ اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، اور لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ مغفرت کا ہے، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا گناہوں سے، جہنم سے آزادی۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے آخری عشرہ میں۔ بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا، تو نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اعتکاف فرمایا۔ آخری 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو وہ شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع عاکفہ کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا۔ لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے، اور اعتکاف بھی ایک
بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے اب یہاں نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور یہ موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں، اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کے کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں، کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہیں، 2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں۔ اوہ ہو ہو۔ میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا، اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے۔ تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو، ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے والا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ، اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا، اور 5 راتوں میں 1 رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو وہ متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی۔
تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات، وہ 5 راتیں ہیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں، اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں، ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں، ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں، ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں، ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ وہ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں، پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا، جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے، یہ ہمارا دیس ہے، ہماری ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے۔ سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں، دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پورے ملک کی بددیانتی کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جھوٹ، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں ظلم و ستم، قتل و غارت، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں زنا کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جوئے شراب کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ دفتروں میں رشوت، بدعنوانیاں، یہ کس کی سازش ہے؟ زمینوں پہ قبضے، یہ کس کی سازش ہے؟ عدالت کا بک جانا، وکیلوں کا بک جانا، یہ کس کی سازش ہے؟ سیاستدانوں کا بک جانا، یہ کس کی سازش ہے؟ تمام طبقہ، علماء کا بک جانا، تاجروں کا بک جانا، ذمہ داروں کا بک جانا، کس کی سازش ہے؟ ہے اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہے۔ اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ کے نبی بھی مکے کے لیے دعا فرمائی، مدینہ کے لیے دعا فرمائی، انصار کے لیے دعا فرمائی، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا فرمائی، اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، بہت بڑی عبادت ہے دعا، بہت بڑی عبادت ہے دعا۔ اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں، پھر اللہ سے باتیں کریں، بات کریں، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا، میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارا ساتھ ہمیں یہ مصیبت پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، اور تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ سے باتیں کرو، منت کرو، خوشامد کرو۔ یہ دعا کا وہ طریقہ جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ ہم شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ ہمارے ماحول ہے جی میرے لیے یہیں دعا کر دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاتھ اٹھوائے نہیں جاتے، وہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ وہ اندر کی کیفیت کا نام دعا ہے۔ پھر وہ پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، سرائکی میں ہو، بلوچی میں ہو، بروہی میں ہو، بلتستانی میں ہو، گلگتی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اگر وہ کیفیت ہے تو عرش کو چیر کے پار نکل جائے گی۔ رٹائے الفاظ ہیں